15ویں تاریخ کی رات تھی، اور بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ وہ رات لیلۃ القدر تھی، اور علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو قرآن مقدس کو نازل کرنے کا ارادہ اور خیال اور فیصلہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو کہ میٹنگ میں یہ فیصلہ فرمایا، یہ خیال کیا کہ ہم جو قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کریں گے تو وہ لیلۃ القدر کا دن ہوگا۔ تو جس دن یہ فیصلہ کیا گیا وہ شعبان کی 15ویں تاریخ یعنی شب برات کے دن تھی۔ تمام مسلمان، سارے مسلمانوں کی عیدیں جو ہوا کرتی ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، لیکن جو فرشتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات، وہ فرشتے، ان کی بھی دو عیدیں ہوا کرتی ہیں۔ وہ ہماری طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہیں، بلکہ ان کی دو عیدیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر ہوا کرتی ہے۔ اب آپ غور و فکر کریں گے اور سوچیں گے کہ اس کی عیدیں رات میں اور ہماری عیدیں دن میں، اس لیے کہ ہم رات میں سوتے ہیں اور فرشتے نہ اسے نیند آتی ہے، نہ دن میں سوتے ہیں نہ رات میں سوتے ہیں، اسی لیے فرشتوں کی عید جو ہے وہ رات میں ہے اور ہماری عید اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں مقرر کی ہے۔ اور اس آیت کریمہ اور اس مبارک رات کی فضیلت اسی بات سے بیان لگائی جا سکتی ہے، سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن مجید کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا، فیصلہ فرمایا، اور قرآن کریم کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر سے پتھر دل موم ہو گئے، جس نے صحابہ کرام کو رسالت کو اعجاز بخشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اعجاز بخشنے والا قرآن ہے، ابو بکر کو صدیق بنانے والا قرآن ہے، ابو بکر کو ثانی اثنین کہنے والا یہی قرآن ہے، عمر کو قادر سے عادل بنانے والا یہی قرآن ہے، عمر کو جس کو سن کر مسلمان ہوئے یہی قرآن ہے، عمر کو ایمان دلانے والا یہی قرآن ہے، عثمان کو ذو النورین بنانے والا یہی قرآن ہے، عثمان کو اتنی رفعت و بلندی پر پہنچانے والا یہی قرآن ہے، اور علی کو حیدر کرار بنانے والا یہی قرآن ہے، فاتح خیبر بنانے والا یہی قرآن ہے، امیر معاویہ کو کاتب وحی بنانے والا یہی قرآن ہے، ابن مسعود کو محدث اعظم بنانے والا یہی قرآن ہے، ابن عباس کو مفسر قرآن بنانے والا یہی قرآن ہے، ابو ہریرہ کو حافظ الحدیث بنانے والا یہی قرآن ہے، حنزلہ کو غسیل الملائکہ بنانے والا یہی قرآن ہے، حبشہ کے بلال کو جنت کا وارث بنانے والا یہی قرآن ہے، صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مستہ سنانے والا یہی قرآن ہے، عائشہ کے بارے میں ھذا بہتان عظیم کا مستہ دینے والا یہی قرآن ہے، جس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ملے یہی قرآن ہے، جس کے پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہو یہی قرآن ہے، جس کے ایک حرف پڑھنے سے 10 درجے بلند ہو یہی قرآن ہے، جس کو پڑھ کر کوئی عالم بنے، جس کو پڑھا کر کوئی استاد بنے وہ قرآن ہے، جس کتاب کو پڑھ کر کوئی حافظ بنے وہ کتاب قرآن ہے، جس کتاب کو پڑھ کر کوئی قاری بنے، اچھے انداز میں پڑھے تو قاری بن جائے وہ کتاب قرآن ہے، جس کے ترجمے کو اگر کوئی انسان اپنے ذہن میں دوڑا لے تو مولانا بن جائے یہ قرآن ہے، اور جس کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارے اور اللہ کا ولی بن جائے، پیارا ولی بن جائے، مقرب بندہ بن جائے، جنت کا وارث بن جائے تو یہ قرآن ہے، جس نے رسول اللہ کے جس میں ادھر کو بتایا ہے تو یہ قرآن ہے، رسول اللہ کے زلفوں کو واللیل کہنے والا یہ قرآن ہے، رسول اللہ کے چہرے کو والضحیٰ کہنے والا یہ قرآن ہے، رسول اللہ کے سینے کو الم نشرح لک صدرک کا مستہ سنانے والا یہ قرآن ہے، رسول اللہ کے زبان کو لا تحرک به لسانک لتعجل به کا مستہ سنانے والا یہ قرآن ہے، رسول اللہ کے معراج کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کو کہنے والا یہ قرآن ہے، رسول اللہ کی رحمت کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہنے والا یہ قرآن ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے رسول اللہ کی جا وجہ تعریف کی ہے، پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، اور یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو نبی کے شان میں جو نبی جو کچھ کرے تو قرآن بولے، نبی چلے تو قرآن بولے، نبی اٹھے تو قرآن بولے، نبی بیٹھے قرآن بولے، نبی مسکرائے قرآن بولے، نبی سجدے میں قرآن بولے، نبی نفل کی نماز میں کھڑا ہو قرآن بولے، نبی چادر کو ڈھانپے تو قرآن بولے، نبی کمبل پکڑے تو قرآن بولے، نبی غار ہیرا میں جائے تو قرآن
یہ بھیجا اور یہ وحی نازل فرمائی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس یہ سوچنے کی دیر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیج دی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور یہ جو قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا گیا وہ اسی رات میں، اور اسی رات میں کہا گیا کہ ایک بار جبرائیل امین اس رات میں آئے، اور رات میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا کہ اے رسول اٹھیے۔ رسول اٹھے، اور اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا گیا، جبرائیل امین نے کہا کہ اے رسول جنت کی طرف اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ رسول اللہ نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین سے پوچھا کیا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ 8 جو جنت کے دروازے ہیں وہ کھلے پڑے ہیں۔ پہلے جنت کے دروازے میں ایک فرشتہ پکار رہا تھا، اسی رات میں ایک فرشتہ پکار کر یہ آوازیں لگا رہا تھا کہ جو شخص خوش نصیب ہے وہ شخص جس شخص نے اس رات میں رکوع کیا، جو خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اس رات میں رکوع کیا، اس کے لیے خوشخبری سنائی گئی۔ اور دوسرے جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا تھا اور وہ یہ آوازیں لگا رہا تھا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ اور تیسرے جنت کے دروازے پر بھی ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا اور وہ یہ آوازیں لگا رہا تھا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اس دن اس رات میں دعا کی اور اس کی دعا قبول ہوئی۔ اور چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا تھا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اس رات میں اللہ کا ذکر کیا۔ اور 5ویں آسمان پر ایک فرشتہ یہ آوازیں لگا رہا تھا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس رات اللہ کی یاد میں رویا۔ اور 6 آسمان پر ایک فرشتہ یہ ندائے بلند کر رہا تھا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اور 7ویں آسمان پر ایک فرشتہ یہ ندائے لگا رہا تھا، یہ آواز لگا رہا تھا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا۔ اور 8ویں جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ یہ آوازیں لگا رہا تھا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سے بخشش کی درخواست کی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش کی درخواست کو قبول کر لیا، رد نہیں فرمایا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اس رات میں کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اللہ ضرور بے ضرور اس رات میں سارے بندوں کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں پہلے آسمان پر اترتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے بھیگ دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ میں اسے اولاد دوں۔ جب اللہ یہ ندائیں لگا رہا ہے تو جب کوئی بندہ مانگے گا تو اللہ ضرور بھی ضرور دے گا۔ لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجز و انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب روئے گڑگڑائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ نہ ہو وہ اس رات میں مانگ لے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔